رہبر قوم و ملت کا تیرا آنا مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو دیگر ذرائع سے ایک بات کی بخوبی اطلاع مل چکی ہوگی کہ شہر مالیگاؤں کے مشہور و معروف سیاسی سماجی خدمتگار جنتا دل کے ترجمان انیس مستری صاحب کے فرزند حافظ رضوان صاحب کی نگرانی میں حافظ رضوان یونانی سینٹر کا آج باقاعدہ افتتاح شہر مالیگاؤں کے صدر جمعیت علماء حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب کے دست مبارک سے ہوگا۔ علاقے کے سابق کارپوریٹر حاجی ریاض قریشی صاحب، نومی صاحب، انصاری محمود ممبر صاحب اور جو دیگر مہمانان، خصوصاً قائد محترم مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی، مفتی حامد ظفر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم، بزرگان محترم اور برادران عزیز، حافظ رضوان یونانی سینٹر کی تقریب افتتاح کے موقع پر ہم لوگ یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ چھوٹی موٹی افتتاحی تقریب ہے، وقت بھی کم ہے، لمبی چوڑی کسی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے۔ یہ طبی خدمت کا ایک مرکز ہے جہاں سے مریضوں کو دوائیں دی جائیں گی، ان کا علاج و معالجہ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خدمت خلق کا بھی ایک مرکز ہے۔ جب کوئی بیمار پریشان حال کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے اور اپنا درد، اپنا مرض، اپنی بیماری اس کے سامنے بیان کرتا ہے تو دوا تو بعد میں تجویز ہوتی ہے، علاج کی تدبیریں بعد میں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر یا حکیم محبت کا جو اظہار کرتا ہے، اپنائیت کا مریض سے جو اظہار کرتا ہے اور دو میٹھے بول بولتا ہے تو بیمار وہیں اچھا ہو جاتا ہے، آدھی بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر ڈاکٹر حکیم اس کو یہ کہہ دے کہ یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں دوا دوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے، تو بیمار کو حوصلہ ملتا ہے اور آدھا بیمار وہیں پر اچھا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی دنیاوی آفت و مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آخرت میں اس کی 70 مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ خدمت خلق عظیم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے سے اور خاندان سے محبت رکھنے والا ہو۔ مشہور و معروف بات ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک زخمی کتے کو دیکھا، وہ زخم سے بے چین ہو رہا تھا، درد کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لائے، اس کی مرہم پٹی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نقش بندیہ کی تمام نسبتیں ایک ہی رات میں ان کے دل میں القاء کر دی، اور سلسلہ نقش بندیہ کے وہ ایک بڑے بزرگ بن گئے، ایک کتے کی مرہم پٹی کرنے کی وجہ سے۔ جب کتے کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا جائے، اس کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو انسان
جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ میں کوئی بندہ ہمدردی کرے گا، اس کے علاج و معالجے کی تدبیر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا محبوب بن جائے گا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں اس یونانی سینٹر کے جاری کرنے والے حافظ رضوان ملی اور ان کے والد محترم جناب انیس مستری اور ان کے دادا محترم اور خاندان کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یونانی سینٹر کو طبی خدمات کا بہترین مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور محترم انیس مستری صاحب کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ادب کے ساتھ قائد محترم آپ کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس بامقصد پروگرام میں تشریف فرما ہمارے دوست مفتی حامد ظفر رحمانی ملی صاحب، انیس مستری صاحب، ان کے والد گرامی محمد حسین صاحب اور دیگر تمام ہی حاضرین مجلس، یہ ایک اچھا موقع ہے جب اس موقع پر انسانیت کی خدمت کے پیش نظر ایک طبی شاپنگ کا جو ہے افتتاح کیا جا رہا ہے۔ حافظ رضوان یونانی سینٹر، علاج و معالجے کی بے شمار تدبیریں اللہ پاک نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو اللہ پاک نے نقل کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیماری اور علاج کا چولی دامن کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہے، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں اور انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرفیت کا مقام عطا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے بلند و بالا درجہ عطا کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کی کمزوری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دوسرا کوئی جانور ہوتا ہے، جیسے بکری ہے، بکری بچہ دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر بکری کا بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے اور ایک دو دن میں ماں کے ساتھ کلاچیں بھرنے لگ جاتا ہے۔ اور بھی دیگر جانوروں کو آپ دیکھو گے تو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، لیکن ایک انسان کو آپ اگر دیکھو گے کہ اس کے یہاں اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہمیں مہینوں نہیں سالوں اس بچے کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر ماں اپنے ممتا کے جذبے کے پیش نظر اس بچے کی دیکھ ریکھ نہ کرے، اس کی نگہداشت نہ کرے، خاندان کے گھر کے دوسرے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ نہ لیں تو یہ بچہ ایک دو دن میں ہی مر جائے گا اگر یہ ساری صورتحال نہ ہو۔ تو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھو گے کہ موسمی بیماریوں سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو بیماری انسانی زندگی کے ساتھ لازمی طور پر لگی ہوئی ہے، اور بیماری بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس میں بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو جس کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتے ہیں اسے نعمت نہیں سمجھتے۔
جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر مجھے آخرت میں کوئی عذاب ہونے والا ہے تو وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں نہیں۔ تو اسی دن سے انہیں بخار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جتنے جہاں دیدہ تھے انسانوں میں، ان سے زیادہ دانا و بینا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تم نے کوئی دعا کی تھی کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر آخرت میں میرا کچھ مواخذہ ہونے والا ہو اور اس پر گرفت ہونے والی ہو تو اس کی سزا یا عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دیا جائے۔ اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے مانگنا تھا تو عافیت مانگنی تھی، یہ بھی تو دعا کی جا سکتی تھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے اور مجھے عافیت کی زندگی عطا کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی میں اگر حالات آتے ہیں، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، اہل و عیال کی وجہ سے تنگدستی ہے، اس طرح کے حالات کے پیش نظر اگر صاحب ایمان اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اور شکوے شکایات نہ کرتے ہوئے علاج و معالجے اور تدبیر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ پاک اس پر اسے اجر عطا کرتے۔ زندگی مختصر بھی ہے، زندگی لمبی بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا اختتام ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو زندگی انسان گزارتا ہے، اللہ پاک نے حصول رزق کے لیے جائز طریقہ اختیار کرنے کا اسے مکلف کیا ہے کہ حلال روزی اختیار کرنے کی تگ و دو میں لگا رہے، جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اور اس کوشش پر اللہ اسے اجر بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرے گے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت اسباب کے درجے میں بہانہ ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے اور ہیلے بہانے سے اللہ روزی دیتا ہے۔ آج اس موقع پر کاروباری نسبت سے ایک ایسے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں انسانیت کی خدمت بھی مضمر ہے، اور ایسے موقع پر اس افتتاحی تقریب میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ یہ کچھ دین کی بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ دکان ہو یا کوئی ہنر اختیار کر کے آدمی مزدوری کرتا ہو، تو یہ ساری چیزیں در حقیقت سبب ہے، اور اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب بندہ اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس سبب کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ رزق اللہ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے حصول کے ذرائع اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ جب ان ذرائع کو اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ آج اس موقع پر جب حافظ رضوان یونانی سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے، میں ان کے دادا محترم، ان کے والد محترم اور خود حافظ رضوان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے طبی مرکز بنائے اور لوگوں کی شفا کے لیے اس کو ذریعے کے طور پر قبول فرمائے، اور یہ ایک چھوٹا سا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کشادہ فراخ روزی عطا فرمائے، نیک نامی اور عزت کی زندگی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔